بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن اسکول آن لائن کلاسز۔ بیٹا میں آپ لوگوں کی اردو کی ٹیچر ہنا بی بی ہوں، اور آج ہم نیا موضوع سٹارٹ کریں گے۔ اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے پیپرز بہت اچھے ہوئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے سب نے بہت محنت کی ہوگی۔ آج ہم اپنے سیکنڈ منتھلی کا آغاز کر رہے ہیں، اور سبق کا نام ہے ہمارا تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوگا، یعنی یہ سیکھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوگا، یہ سبق پڑھ کر ہم یہ جان سکیں گے کہ تحریک پاکستان میں خواتین نے کیا کردار ادا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ ان خواتین کے نام کیا تھے۔ ٹھیک ہے، جو مین کمیٹی میں جو خواتین تھیں ان کے کیا نام تھے، ہم وہ جان سکیں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم کی خواتین ملکی و ملی ذمہ داریوں میں حصہ نہیں لے سکیں، وہ قوم عموماً آزاد زندگی بسر کرنے سے محروم رہی۔ یعنی کسی بھی قوم کے آگے بڑھنے میں خواتین کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے اصرار پر جب مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو محسوس کیا کہ تحریک کے لیے کام کرنے والی خواتین کی تعداد انتہائی کم ہے۔ یعنی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس تحریک میں خواتین کو بھی حصہ لینا چاہیے، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ ان کی تعداد کم ہے، نیز ان میں وہ ولولہ اور جذبہ بھی موجود نہیں جس کی تحریک کو ضرورت ہے۔ یعنی وہ جوش اور جذبہ بھی ان میں موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ تحریک کو آگے چلا سکتی ہیں۔ اس لیے دوسرے کاموں کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کی طرف بھرپور توجہ دی کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یعنی انہوں نے اس طرف بھی دھیان دیا اور توجہ دی کہ اور تحریک پاکستان یعنی پاکستان بنانے کی تحریک میں عورتوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی یہ تحریک چلائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1937 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں ہر مرد، عورت اور بچے کو تلقین کرتا ہوں کہ وہ سب آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے آپ کو منظم کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ یعنی وہ اجلاس کے جو لکھنؤ میں منعقد ہوا تھا، اس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو یا کوئی بچہ ہو، میں سب سے یہ امید کرتا ہوں اور انہیں تلقین کرتا ہوں کہ وہ تحریک پاکستان کے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں اور تحریک پاکستان یعنی پاکستان بنانے کی تحریک میں ہمارا ساتھ دیں اور متحد ہو کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس بات کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی امور میں اپنی بہن فاطمہ جناح کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے پاکستان کی تحریک آزادی کے دوران اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ اگر عورتیں بھی اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کام کریں تو پھر قوم ہر قسم کے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ یعنی انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی بہن کو ساتھ رکھا کہ اپنی بہن کو انہوں نے سب سے پہلے ساتھ رکھا کہ اپنے گھر سے شروعات کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور جو محترمہ فاطمہ جناح تھی، انہوں نے بھی پاکستان بنانے کی جو تحریک تھی، آزادی کی جو تحریک تھی، اس میں بہت اپنا کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر عورتیں مشکلات کا حل تلاش کریں اور مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، اور وہ ہر قسم کے حالات کو فیس کر سکتی ہیں اور ان کا حل بھی تلاش کر سکتی ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان میں اپنے بھائی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ رہیں، یعنی ان کے ساتھ رہیں ہر جگہ۔ آپ ہر جگہ ہر وقت اپنے بھائی کے سہارے کے طور پر موجود ہوتی تھیں، یعنی وہ ہر جلسے میں، ہر جگہ میٹنگ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھیں۔ آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور ان کی اخلاقی مدد اور حوصلہ افزائی کرتی رہیں، یعنی انہیں موٹیویٹ کرتی رہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ قائد کی خواہش تھی کہ خواتین تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں، اسی لیے انہوں نے اپنی بہن کو بطور مثال ساتھ رکھا۔ یعنی انہوں نے اپنی بہن کو ساتھ رکھا تاکہ لوگ دیکھیں اور وہ بھی اپنے گھروں سے خواتین کو ابھاریں اس پر۔ جب 1930 عیسوی میں پہلی گول میز کانفرنس ہوئی تو وہ قائد کے ساتھ تھیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ گول میز کانفرنس یعنی ٹیبل کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے ہیں اور مشاورت کرتے ہیں، تو اسے گول میز کانفرنس کہا جاتا ہے۔
آل انڈیا مسلم لیگ کے 1937 کے اجلاس میں بھائی کے ساتھ شرکت کی. 1938 میں مسلم لیگ کی خاتون رکن بن گئی، یعنی مسلم لیگ جو تھی، جو جماعت تھی ان کے بھائی کی، ان کی وہ خاتون رکن بن گئی تھی. اسی سال ممبئی میں ہونے والے اجلاس میں آپ نے خواتین کو کل ہند کی بنیاد پر نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا، یعنی انہوں نے پورے ہندوستان کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ عورتوں کو بھی تحریک پاکستان کا نمائندہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. قرارداد پاکستان کے منعقدہ اجلاس میں بھی آپ قائد اعظم کے ہمراہ تھی، یعنی قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی تھی؟ 1940 میں، اور 1940 میں بھی وہ جو اجلاس منعقد کیا گیا تھا اس میں وہ قائد اعظم کے ہمراہ تھیں. آپ کے جذبے اور استقامت کو قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کے معیار پر پوری اتریں اور تحریک پاکستان کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا. یعنی پاکستان بننے تک انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا اپنے بھائی کے ساتھ. اپنے بھائی کی بیماری میں بھی وہ مسلسل ان کے ساتھ رہیں، یعنی انہیں اکیلا نہیں چھوڑا. وہ اول تاخیر ان کا بازو بنی رہیں کہ انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین سے مسلم لیگ میں شامل ہونے اور اپنی قومی ذمہ داریاں سنبھالنے کی جو اپیل کی، اس کی بدولت خواتین میں قومی اور ملی فرض کا احساس بیدار ہوا. یعنی یہ خواتین میں بھی یہ جوش پیدا ہوا کہ انہیں بھی ایک الگ ریاست چاہیے، اور ایک الگ ریاست کے لیے انہیں بھی محنت اور جد و جہد کرنی چاہیے. خواتین جوک در جوک مسلم لیگ میں شامل ہونے لگی. مسلم لیگ میں خواتین کے شامل ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ گھر گھر مسلم لیگ کا چرچا ہونے لگا، ہر جگہ مسلم لیگ کا چرچا ہونے لگا. یعنی عورتیں جہاں بھی جمع ہوتی وہاں مسلم لیگ کا ذکر ضرور ہوتا. خواتین کی مسلم لیگ میں شمولیت کی بدولت مسلم لیگ کا نام بڑے بڑے شہروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں تک پہنچنے لگا. یعنی جب عورتیں کسی کے گھر میں بیٹھتی تھیں، کسی کے گھر جاتی تھی، کسی بھی دعوت میں جاتی تھی، کسی بھی پارٹی میں جاتی تھی، تو وہاں پر وہ مسلم لیگ کا ذکر کرتی تھی کہ یہ جماعت ہے جو ایک الگ ملک بنانے کے لیے کوشاں ہے، محنت کر رہی ہے. تو اس طرح سے بڑے شہروں، یعنی ممبئی جیسے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں تک بھی یہ اس تحریک کی باتیں ہونے لگیں. آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو کے وقت خواتین شاہ کی بھی باقاعدہ تنظیم شروع کی گئی. یعنی جب آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم شروع کی گئی تھی تو اس وقت خواتین کی بھی باقاعدہ ایک باقاعدہ تنظیم شروع کی گئی تھی. اور خواتین، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگی خواتین کی ایک سب کمیٹی بنائی. یعنی ایک کمیٹی جو تھی وہ مردوں کی، مطلب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو خواتین کی الگ سے کمیٹی بنائی تھی، یعنی ایک یہ سب کمیٹی ہوتی ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر ایک کمیٹی بناتا ہے جو مشاورت کے لیے آگے وہ کمیٹی مشاورت کے لیے بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے انہوں نے آگے خواتین کی کمیٹی بنائی تھی، سب کمیٹی. اس کمیٹی میں بر صغیر کے ہر صوبے سے ایک یا دو خواتین کو شامل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی ہر خواتین کی ایک یا دو خواتین تھی، ہر صوبے کی ایک یا دو خواتین تھی. اور مسلم لیگ خواتین کی اس کمیٹی کی پہلی صدر بیگم محمد علی جوہر منتخب ہوئی تھی. اور محمد علی جوہر کون تھی؟ یہ علی برادران، اگر آپ کو یاد ہو تو علی برادران تھے، یہ ان میں سے ایک کی بیوی ہیں، اہلیہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ صدر بیگم محمد علی جوہر منتخب ہوئی تھی، جو کہ بی اماں کی بہو تھیں. آپ نے بے حد جد و جہد کی، پورے ہندوستان کا دورہ کیا، ہر صوبے میں صوبائی کمیٹی بنائی. یعنی انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، وہ پورا ہندوستان گھومی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہر صوبے میں صوبائی کمیٹی بنائی. ہر صوبے کی ایک الگ کمیٹی بنائی، اور پھر صوبائی کمیٹیوں کی ارکان نے اپنے شہروں اور محلوں میں کمیٹیاں قائم کی. اس طرح پورے ہندوستان میں خواتین مسلم لیگ کمیٹی کی شاخوں کا ایک جال پھیل گیا. یعنی ہر صوبے میں جب ایک الگ کمیٹی تھی، اور پھر ان صوبے کی جو کارکنان تھی انہوں نے اپنے محلے شہروں میں الگ سے کمیٹیاں بنائی. تو اس طرح سے سب لوگ انہیں جاننے لگے، اور تحریک پاکستان کی جو کمیٹی تھی اس میں حصہ لینے لگے. بیگم محمد علی جوہر خواتین سب کمیٹی کی صدر اور آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی بھی رکن تھیں. ان کی مصروفیات کے پیش نظر خواتین سب کمیٹی کے لیے بیگم عبداللہ ہارون کو صدر منتخب کر لیا گیا. بیگم عبداللہ ہارون قیام پاکستان تک اس تنظیم نو کی صدر رہیں. یعنی بیگم محمد علی جوہر بہت زیادہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھی، کیونکہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی بھی رکن تھی. تو اس لیے ان سے وہ عہدہ لے کر بیگم عبداللہ ہارون کو دے دیا تھا، یعنی انہیں صدر منتخب کر دیا تھا تاکہ وہ بھرپور توجہ دے سکیں. اور پھر جب تک پاکستان نہیں بنا، یعنی پاکستان بننے تک 1947 تک
وہی اس تنظیم کی صدر رہی۔ اچھا جی بچوں، جو بات سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، عنوان کا صفحہ بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں اپنی کاپی میں، اور سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔